السلام علیکم۔ انجینئر محمد علی مرزا کو آج سے 5 روز قبل جہلم میں ان کی اکیڈمی سے اریسٹ کیا گیا اور ان کی اکیڈمی کو سیل کر دیا گیا۔ اس متعلق میں نے آج سے 4 روز قبل ایک ویڈیو بنائی جس کے 3 اہم سیکشن تھے۔ ویڈیو کے پہلے سیکشن میں ان کے جو اریسٹ سین ہے اس کو ڈسکرائب کیا گیا کہ کس طرح ایف آئی اے نے انہیں گرفتار کیا۔ ویڈیو کے دوسرے سیکشن میں تحریک لبیک کے غالباً مفتی اشرف آصف جلالی صاحب ان کا وہ فتویٰ پڑھ کر سنایا گیا جس کے تحت انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر مقدمہ درج کیا گیا اور انہیں 3 MPO کے ریگارڈنگ اریسٹ کیا گیا۔ اس فتوے کے حاصل کلام سے یہ نکلا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ میں عیسائیوں کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ ڈکلیئر کی کہ وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ ویڈیو کے تیسرے سیکشن میں ان پوسیبلٹیز پر نظر ثانی کی گئی کہ جو اب انجینئر مرزا کے ساتھ پیش آ سکتی ہیں کہ ان کے ساتھ اب مزید کیا ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو کے بعد مجھے اپنے کمنٹ سیکشن میں بھی اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی اوورال میں بات کر رہا ہوں، مجھے عوام کے 2 گروہ نظر آئے۔ ایک گروہ ایسا تھا جو شروع سے ہی انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف تقریباً ان کی ہر بات کو اپوز کر رہا تھا چاہے وہ بات ٹھیک ہو۔ تو ایسا گروہ اگر سچ بھی کہہ رہا ہو تو ان کی بات کو سیریس نہیں لیا جاتا کیونکہ وہ ہر دفعہ ایک شخص کی ایک بات کو پکڑ کے ان کے ساتھ اپنا گرج نکالتے ہیں جس سے وہ اختلاف کرتے ہوں۔ دوسری طرف ایک ایسا گروہ تھا سوشل میڈیا پر جو یہ ثابت کرتا ہوا نظر آیا کہ نہیں، عیسائیوں کے ہاں واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نوبل، ایک مقدس ہستی نہیں مانا جاتا۔ تو میں نے اس پر مزید 2 دن ریسرچ کی اور ویٹ کیا کہ ہر شخص، ہر انفلوئنسر اس پر جو کہنا چاہتا ہے کہہ لے۔ پورے سوشل میڈیا پر ریسرچ کرنے کے بعد، عیسائیوں کے ہاں نظر دوڑانے کے بعد میں ایک نتیجے پر پہنچا اور اس ویڈیو کو بنانے کا فیصلہ کیا جسے میں نہایت مختصر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کے 2 اہم پہلو ہوں گے۔ پہلا پہلو نہایت ضروری ہے کہ کیا کرسچن کمیونٹی وہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کا گرج رکھتی ہے؟ کیا وہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ظالم انسان تصور کرتی ہے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر۔ اور اس ویڈیو کا دوسرا پہلو ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر اب تک کیا کارروائی ہو چکی ہے اور کیا وہ واقعی ان پر وہ کارروائی ہونا ڈیزرو کرتے ہیں۔ ان 2 پہلوؤں کو ہم نہایت مختصر وقت میں کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اگر کریں کرسچن کمیونٹی کی تو آپ کو ایک بات سمجھنی بہت لازمی ہے۔ کرسچن کمیونٹی پر اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو 2 ڈویژنز سمجھنی پڑیں گی۔ کرسچنز 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ کرسچنز ہیں جو ہمارے ساتھ پاکستان میں رہتے ہیں اقلیتوں کی حیثیت سے، اور ایک کرسچینٹی کا وہ پہلو ہے جو آپ کو پوری دنیا میں، ورلڈ وائڈ، یورپ میں نظر آتا ہے۔ جیسے اگر آپ مسلمانوں کی بات کریں تو آپ صرف پاکستانی مسلمانوں کو نہیں دیکھیں گے، آپ عربوں کو بھی دیکھیں گے، آپ پوری دنیا میں موجود مسلمانوں کو دیکھیں گے۔ ایسے ہی جب آپ کرسچینٹی کو دیکھیں گے تو آپ صرف پاکستان میں موجود کرسچنز کو نہیں دیکھیں گے، آپ ورلڈ وائڈ دیکھیں گے کہ کرسچنز کے ہاں کیا یہ چیز ایسے ہی ہے۔ تو اگر تو آپ پاکستان میں دیکھیں تو کس کی مجال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بولے؟ کس کو اپنی جان نہیں پیاری؟ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اقلیتوں کے طور پر، آپ کے اوپر ان کے مذہب کا کچھ نہ کچھ رنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہی پاکستانی کرسچنز کے ساتھ بھی ہوا ہے پچھلے 70-80 سالوں میں۔ اس کا چشمدید گواہ میں خود ہوں۔ ہمارے ساتھ ہر کلاس میں تقریباً کرسچنز بھی پڑھتے تھے۔ اسکول کالج کی اگر بات کریں تو موسٹ آف دا ٹائم ان کرسچن، وہ جو ہمارے دوست تھے، انہیں سورہ اخلاص آتی ہوتی تھی، قرآن کی آیتیں ان کو یاد تھی۔ اس کا ایک بہت بڑی ریزن یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شروع سے رہ رہے ہیں۔ تو یہ بات تو اوبویس ہے کہ پاکستانی کرسچنز جو ہیں، جو پاکستان میں رہنے والی اقلیتیں ہیں، کرسچنز ہیں، وہ رسول اللہ کے خلاف اس طرح کے الفاظ کا استعمال نہیں کرتے کیونکہ انہیں الاؤ نہیں کیا گیا، کیونکہ انہیں یہاں فریڈم آف سپیچ نہیں ملی۔ اگر آپ ورلڈ وائڈ موو کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بہت سخت اور شدید قسم کے گستاخانہ الفاظ سننے کو ملیں گے۔ میں صرف ایک سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا، میں اس پر مزید نہیں جاؤں گا اور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ویسٹ کی طرف یورپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بہت بڑی تہمت لگائی جاتی ہے، ایک بہت بڑا الزام باندھا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ 6 سال کی عمر میں شادی کی، یعنی تب امی عائشہ کی عمر 6 سال تھی، اور ایک ٹرم ان کے لیے یوز کی جاتی ہے جسے وہ پیڈوفائل کہتے ہیں۔ اگر یہ ٹرم چیٹ جی پی ٹی کو بھی دے کر پوچھا جائے تو چیٹ جی پی ٹی آگے سے ہارمفل کنٹینٹ کا نوٹیفیکیشن دیتا ہے، یعنی وہ بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس طرح کے لفظ پر مبنی ایک تحریر آپ کے سامنے پیش کرے۔ لیکن چونکہ ویسٹ میں کرسچنز کو فریڈم آف سپیچ ہے تو وہ یہ تمام تر الفاظ، تمام تر تہمت، الزام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اپنی اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ آپ لوگ
مجھ پر ہی نہ گستاخی کے فتوے لگا دیں. میں ڈسکرپشن میں کوئی 5-7 ویڈیوز کے کلپس بھی لگاؤں گا. اب رہی بات کہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر دجال کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، تو دجال عربی زبان کا لفظ ہے، کرسچینٹی میں عربک کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات یہاں پر آ کر میں کہوں گا کہ انجینئر سے ایک غلطی ہوئی کہ اس نے دجال کا لفظ استعمال کیا، اسے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ مزید کانٹیکسٹ میں جائیں تو جو دجال کا مطلب ہے، جس کے لیے دجال کو اگر ایز اے فتنہ دیکھا جائے، تو کیا کرسچنز یہ بلیو کرتے ہیں؟ تو وہ بالکل بلیو کرتے ہیں. آج سے پہلے مولانا اسحاق بھی یہ بیان دے چکے ہیں. اور اگر آپ مجھے کہیں گے کہ اب میں بائبل میں سے یا کرسچنز کی بکس میں سے یہ نکال کے دکھاؤں، تو یہ پوسیبل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کرسچینٹی بائبل پر ڈیپینڈ نہیں کرتی. بائبل پچھلے 1000 سال میں پتہ نہیں کتنی دفعہ بدل چکی ہے. کرسچنز کے جو ٹاٹس ہیں، جو بلیفز ہیں، وہ ان کی کاؤنسل پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. اس کا سب سے بڑا پروف یا لاجک یہ ہے کہ اگر آپ ویسٹ میں جا کے 10 کرسچن سے کوسچن کریں رسول اللہ کے متعلق، تو ان میں سے 10 آپ کو یہی کہیں گے کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کم عمر بچی کے ساتھ شادی کی، اور وہ انہیں ایک مستند یا ویلڈ پرسنالٹی نہیں مانیں گے. استغفر اللہ. کرسچینٹی کے متعلق جب میں نے یہ ساری ریسرچ کی، تو میں ایک پوائنٹ پر پہنچا، ایک مدعے پر پہنچا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے جو بات کہہ دی تھی، وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ اس کے اوپر 295 کو لگا دیا جائے، اس کو گستاخ ڈکلیئر کر دیا جائے. ہاں، اگر آپ کو اس کے علاوہ کسی ٹرم سے، کسی الفاظ سے، اس کی کسی بات سے مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ اسے گستاخ کہنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اب اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف اگر آئیں، جو تھا کہ انجینئر مرزا پر اب تک کیا کارروائی ہو چکی ہے، تو انجینئر صاحب پر اب تک 295 کا اطلاق کر دیا گیا ہے. 295 کے تحت ان پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور یہی نہیں، صرف ان کے اوپر پیکا ایکٹ بھی لاگو کر دیا گیا. پیکا ایکٹ کی اگر بات کریں، جب یہ پیکا ایکٹ ہمارے قانون میں شامل کیا گیا، تو ہر کسی نے اس کی خباستیں بیان کی، کیونکہ یہ ایک کالا قانون تصور کیا گیا. لیکن آج جب یہ پیکا ایکٹ اس شخص پر لگا ہے، انجینئر محمد علی مرزا پر، تو اس کے جو مخالفین ہیں وہ اس سے خوش ہیں. یعنی ایک قانون جسے آپ کالا قانون تصور کرتے ہیں، اگر وہ ایک اس شخص پر لگ جائے جو شخص آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ اس قانون کو سپورٹ کرتے ہیں. مختصراً اگر میں بات کروں 295 کی، جو اس وجہ سے انجینئر پر لگا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو مختصراً یہ کہ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ کرسچنز واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں برے تصورات نہیں رکھتے؟ اگر آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پاکستانی کرسچنز کے نہیں، آپ پوری دنیا کے کرسچنز کی بات کریں. اور جب آپ ویسٹ کی طرف موو کریں گے، تو آپ کے لیے ثابت کرنا بالکل مشکل ہو جائے گا. جسٹ گو اینڈ سرچ آن دا YouTube. میں نے آج سے پہلے 2 ویڈیوز بنائی ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف. ایک ویڈیو تھی اقبال سے ریلیٹڈ، جب انجینئر صاحب نے علامہ اقبال کے بارے میں بغیر کسی منطق، بغیر کسی لاجک، بالکل irrelevant گفتگو کی اور ان کی پوئٹری کو ٹارگٹ کیا، تو میں نے انجینئر صاحب پر ویڈیو بنائی اور ان سے اختلاف کیا. اس کے بعد جب انجینئر محمد علی مرزا نے وہی بیان دیے اسرائیل اور غزہ کے ریلیٹڈ 2 اسٹیٹ سلیوشن والے، یا وہ جو ٹرمپ نے دیے کہ فلسطینیوں کو وہاں سے نکال لیا جائے، جب انجینئر محمد علی مرزا نے وہی بیان دیا، تو میں نے اس پر اختلاف کیا اور انجینئر محمد علی مرزا پر تنقیدی ویڈیو بنائی. اب جب میں نے دیکھا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے رسول اللہ کے بارے میں ایک نہایت برے لفظ کا استعمال کیا، تو میں نے اس پر بھی ویڈیو بنائی. لیکن جب میں نے ریسرچ کی کہ کرسچنز 2 طرح کے ہیں، پاکستانی کرسچنز کی اور بات ہے، ویسٹرن کرسچنز کی اور بات ہے، تو میں نے یہ ویڈیو دوبارہ بنانے کا فیصلہ کیا اور اپنے کچھ الفاظ کو واپس لینے کا فیصلہ کیا. ہاں، میں اس بات پر ابھی بھی موجود ہوں کہ دجال ایک عربک لفظ ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا وہ لفظ واپس لیں، لیکن اس بات کا جو کنٹیکسٹ ہے وہ سٹل سیم رہے گا. کرسچنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نیک نیتی نہیں رکھتے، وہ انہیں کوئی نیک انسان تصور نہیں کرتے. استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جب آپ انجینئر محمد علی مرزا کو اپوز کریں گے کہ وہ لبرلز اور سیکولرز کے فرنٹ مین بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی وی ول اسٹینڈ ود یو. لیکن جب آپ انجینئر محمد علی مرزا کو اپوز کریں گے بغیر کسی لاجک کے، ایموشنل آرگومنٹ کے ساتھ، اور ان کے خلاف جا کر مقدمات درج کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی. میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو معذرت، اور اگر میری کسی بات سے آپ کو اختلاف ہے تو علمی طور پر اس کا جواب دیں اگر آپ دینا چاہتے ہیں. اینڈ اف یو اسٹل تھنک کہ کرسچنس کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے وہ غلط ہے، تو جسٹ گو اینڈ سرچ آن دا YouTube and see what Christians think about our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah.